السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی ساتھی خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگوں کو سنائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی، انسانی زندگی کی شروعات کیسے ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اگر ہم اس واقعے کو شروع کریں تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ضرور آئے گی کہ جب انسان نہیں تھا تو اس سے پہلے کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی ہیں، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام نہیں تھے، یعنی کہ کوئی انسان نہیں تھا، اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سوال کا جواب میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ضرور دوں گا، تو آپ لوگ ویڈیو کو لاسٹ تک، آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کے بھی سمجھنے میں بہت ہی آسانی ہو جائے۔ دراصل جب انسان نہیں تھا، آسمان نہیں تھا، سورج اور چاند ستارے نہیں تھے، سمندر نہیں تھا، زمین نہیں تھی، اس وقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی۔ حدیث صحیح کے اندر آتا ہے، کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، یعنی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ تھے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رہیں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک، یعنی سب کچھ فنا ہونے والا ہے، سب کچھ فنا ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے جب سب کچھ نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تھے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا۔ قلم ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بنا۔ جب قلم بن گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو کہا کہ لکھو۔ قلم کہنے لگا، یا رب میں کیا لکھوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک جو ہونے والا ہے اس کو لکھو، یعنی سب سے پہلے جو رائٹنگ جو لکھا گیا تھا وہ تقدیر لکھی گئی تھی، جو ہو رہا ہے، جو کل ہوا ہے اور جو آئندہ کل ہونے والا ہے، وہ سب اس قلم نے لکھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ بنائی، یعنی ایک ایسی کتاب جس میں قیامت تک آنے والے سارے احوال کو لکھا ہوا ہے اور وہ محفوظ ہے، یعنی لوح محفوظ۔ یہ علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا ہے، خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام۔ یہ 6 دن دنیاوی اعتبار سے 6 دن نہیں ہے، بلکہ یہ 6 ایسے مراحل ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہکشاؤں کو بنایا، چاند ستاروں کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، سمندر کو بھرا، زندگی کے نظام کی تیاریاں شروع کی۔ زمین کی تخلیق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو بنایا۔ بعض کتابوں میں آتا ہے، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے بنایا ہے۔ ان کو جو حکم ہوتا ہے وہ اس حکم کو بجا لاتے ہیں، حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ کبھی نہیں بھولتے، جو ان کو حکم ہوتا ہے وہ اس کو کرتے ہیں۔ انہی میں سے 4 مقرب فرشتے ہیں۔ اگر آپ ان 4 مقرب فرشتوں کو جانتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو بنایا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے، خلق الجان من مارج من نار۔ ان جنوں میں سے کچھ سرکش بھی تھے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، اور کچھ ان میں سے نیک بھی تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ جب وہ حد سے زیادہ سرکشی کرنے لگے، حد سے زیادہ فساد مچانے لگے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یعنی ان تمام کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں اپنا خلیفہ بنانے کے لیے فرشتوں کو جمع کیا تھا، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ یہاں سے انسان کی تخلیق شروع ہوئی۔ دوسرے پارٹ میں، دوسری ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسان کی شروعات کیسے ہوئی، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور کیسے پھر ان سے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا، یعنی انسان کی شروعات کیسے ہوئی اور کیسی مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا۔ تو آپ اس سلسلے سے جڑنا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں
اور ویڈیو کو اپنے دوستوں تک بھی شیئر کر دے تاکہ وہ بھی اس سلسلے سے جڑ سکے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت انسان کے بنانے کا سارا واقعہ سن سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔